بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بھائیوں، بہنوں اور دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 81ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں کیوں گھومتے رہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 26 بنی اسرائیل کی تاریخ کی اہم ترین موڑ کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی حکم اللہ کے سامنے بار بار نافرمانی اور بزدلی کی وجہ سے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کے لیے سزا۔ یہ لمحہ اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مقدس سرزمین میں داخل ہونے کی تاکید کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تاہم ایمان اور حوصلے کے ساتھ اطاعت کرنے کی بجائے انہوں نے خوف، تکبر اور چونکان دینے والے انکار کے ساتھ جواب دیا، یہاں تک کہ موسیٰ سے کہا، جس کا ترجمہ ہے تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بے شمار نعمتوں اور معجزات کے باوجود کھلے عام انحراف کا یہ عمل ان کی مذمت کا باعث بنا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے فرمایا پھر یہ ان پر 40 سال تک حرام ہے، جس میں وہ پورے ملک میں پھریں گے، لہذا نافرمان لوگوں پر غم نہ کرو۔ قوم کو تکبر، خوف اور ایمان کی کمی سے جس نے اسے بگاڑ دیا تھا، فکرہ ان کے لیے منع ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتا کہ جس نسل نے اطاعت کرنے سے انکار کیا، اسے مقدس سرزمین میں داخلے سے مکمل طور پر انکار کر دیا جائے گا۔ یہ وعدہ مستقل طور پر ختم نہیں کیا گیا، بلکہ 40 سال تک مؤخر کیا گیا، یعنی پوری نسل کی زندگی پر اس وقت کے دوران انہیں سینا کے بیابان میں بے مقصد گھومنے کے لیے بنایا گیا۔ بغیر کسی سمت یا مقصد کے آگے بڑھانا آوارہ گردی کی سزا علامتی بھی تھی اور عملی بھی۔ اس نے آزمائش اور غور و فکر کے وقت کے طور پر کام کیا، جس کے دوران نافرمان افراد، اس کی پرانی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، ایک نئی نسل کے لیے راستہ بنائے گی جو مشکلات میں پیدا ہوئی اور جد و جہد میں پرورش پائی، جو ایمان اور طاقت کے ساتھ مقدس سرزمین میں داخل ہوئے اور اس کا روحانی طور پر تیار ہو گئی۔ یہ طویل گھومنا صرف جسمانی حرکت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اندرونی تبدیلی کے بارے میں بھی تھا۔ صحرا سخت اور ناقابل معاوضہ آزمائش کی جگہ بن گیا۔ آباد زندگی کے آرام کے بغیر انہیں مسلسل اللہ پر انحصار کی یاددہانی کی جاتی تھی۔ پانی کا ہر قطرہ، کھانے کا ہر لقمہ اور پناہ کا یہ ہر سایہ صرف رحمت اللہ سے ملا۔ اسی دوران بنی اسرائیل کی تاریخ میں چند اہم واقعات رونما ہوئے: احکام کی نزول، اجتماعی قوانین کا قیام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں ان کے بھائی ہارون کی مسلسل قیادت۔ ان کی رہنمائی نے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے بھی خدائی تعلیمات سے جوڑا۔ پھر بھی ان نعمتوں کے باوجود 40 سال کی کہانی بھی بار بار ہونے والی بغاوتوں کی ہے۔ اپنی سزا میں بھی بنی اسرائیل ناشکری اور روحانی ناپختگی کے آثار دکھاتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کیے گئے کھانے، من و سلوہ کے بارے میں شکایت کی کہ اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے مصر کے ذائقے مانگے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سونے کے بچڑے کی پرستش کی، ان کی قیادت کی بے عزتی کی اور مسلسل اس کے صبر کا امتحان لیا۔ یہ رویے واضح کرتے ہیں کہ ان کی ذہنیت میں نافرمانی کی جڑیں کتنی گہری ہو چکی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گھومنے پھرنے کا ایک پوری نسل تک رہنے کی ضرورت ہے، وقت، مصائب اور الہی نظم و ضبط کے ذریعے مکمل روحانی تجدید کی اجازت دینے کے لیے۔ ایک وسیع تناظر میں یہ آیت تمام آنے والی نسلوں بخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک سخت تنبیہ اور طاقتور سبق کا کام بھی کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی سزا اس لیے نہیں تھی کہ ان کے پاس انبیاء یا وحی کی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ جرأت اور اخلاص کے ساتھ حق پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں، اور جب اس ذمہ داری کو ترک کر دیا جائے تو عذاب الہی تاخیر، محرومی اور مشقت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، نہ صرف انتقام کے طور پر بلکہ پاکیزگی اور تجدیدی راستے کے طور پر۔ بھٹکنے کے لیے بنائے جانے کا تصور زندگی میں اپنی سمت کھونے کی علامت ہے۔ جب کوئی الہی رہنمائی سے منہ موڑتا ہے، یہ نہ صرف ماضی کی بنی اسرائیل پر لاگو ہوتا ہے بلکہ ہر کمیونٹی پر لاگو ہوتا ہے۔
जो अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ह निशानी और अहकाम हासिल करती है, लेकिन ईमान और अमल पर खौफ, राहत और तकब्बर का इंतखाब करती है। आयत के इख्तितामी अल्फाज, बस नाफरमान लोगों पर गम न करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से, और बिलवास्ता तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और तमाम मुखलस मोमिनीन की तरफ से तोसी के साथ ये अल्फाज तसल्ली और वजाहत पेश करते हैं। रहनुमाई फराहम की गई है, लेकिन अगर लोग बगावत का इंतखाब करते हैं और तो इनकी किस्मत इनके अपने हाथ में है। अल्लाह ताला का इंसाफ कामल है और इसके फैसले जुल्म से पाक है। इससे यह भी मालूम होता है कि अजीम तरीन अंबिया भी अपनी कोशिशों के बावजूद अपनी कौम के इंतखाब के जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों, खुलासा यह है कि बनी इसराइल के 40 साल तक घूमना फिरना और इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि किस तरह रूहानी कमजोरी, खौफ और नाफरमानी किसी कौम को तबाही की तरफ ले जाती है। हालांकि इस पर अल्लाह ताला की तरफ से फजल और रहनुमाई की गई ये एक तंबीह, अक्कासी और सब्र और एहतसाब का सबक है। सहरा की आवारागर्दी सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक तकलीफ था लेकिन जरूरी तब्दीली का दौर था, ताकि एक नई नस्ल उभर सके जो ईमान और नज़्म ज़ब्त से बेहतर हो, ताकि वो खुदाई वादे की वारिस हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं आज, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।